السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈائری کی آج کی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ستمبر 2017 میں پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے اسحاق ڈار صاحب پر آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے ایک کیس میں فرد جرم عائد کی تھی۔ اس فرد جرم عائد کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اسحاق ڈار صاحب سعودیہ سے برطانیہ روانہ ہوئے۔ تب موجودگی میں عدالت کی طرف سے ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی نہ صرف نیلامی کا حکم دیا گیا بلکہ ان کو مفرور بھی قرار دیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی ریسنٹلی بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں ان تمام افواہوں کو جو کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد سے پی ٹی ایم کی طرف سے بھی فوراً یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ اگلے یا کچھ دنوں کے اندر نواز شریف صاحب بھی پاکستان تشریف لائیں گے، اور مفتیٰ اسماعیل صاحب صرف کچھ دن کے لیے وزارت خزانہ جو ہے اس کو سنبھال رہے ہیں، اور اس کچھ دن کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور وہ وزارت خزانہ جو ہے اس کو سنبھالیں گے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ بات جو تھی وہ آئی گئی ہوگی، لیکن ایک بار پھر دوبارہ خبروں کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث آ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب چند دن کے اندر پاکستان تشریف آوری جو ہے وہ ان کی ممکن ہے۔ بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو کے اندر اس چیز کو کنفرم کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ ماہ وہ پاکستان آ جائیں گے۔ ان کو پاسپورٹ بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ ان کا جو علاج ہے وہ 10 سے 15 دن کے روز میں 15 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اور وہ بآسانی سفر کر سکیں گے۔ ہم اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ سعودیہ سے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ امیر محمد خان صاحب موجود ہیں۔ امیر محمد خان صاحب کے آپ عموماً کالمز جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً وہ اپنی رائے کا اظہار سیاسی جو صورتحال ہے اس پر اپنے کالمز کے ذریعے ہمیں بہت اچھے انداز کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گی امیر محمد خان صاحب آپ کو ہمارے آج کے شو کے لیے کہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت شکریہ صوباری صاحبہ، بہت سارا شکریہ دیسی ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے اس موضوع کے لیے مجھ سے بات کی ہے، تو بہت مہربانی جی۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے بھی وقت نکالا۔ میں چاہوں گی کہ آج جیسا کہ میں نے انٹرو میں ابھی بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کی خبریں آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اور فائنلی انہوں نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ وہ جو کیسز ان کے اوپر بنے تھے، ایک ہی کیس تھا ان کے اوپر اور کوئی کیس نہیں تھا، اور وہ جو کیس تھا وہ بھی جعلی کیس تھا، اور وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب نے ان کے اوپر وہ کیا ہوا تھا۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، مسئلہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشی صورتحال جو ہے نا وہ اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ مفتیٰ اسماعیل ہم پچھلے کئی سالوں سے یہی کر رہے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ وزیر خزانہ تبدیل کرتے ہیں، اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرتے، لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری واحد میرے خیال میں حکومت ہے، شاید کوئی اور ممالک بھی ہو، کہ ہماری کوئی حکومتی پالیسی نہیں ہے جیسے پاکستان کی پالیسی۔ اس لیے جو ادارے ہیں دنیا بھر کے وہ یقین نہیں کرتے کہ جی آپ جو آج مجھ سے بات کر رہے ہیں، جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، جو معاہدہ کر رہے ہیں، کل آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، اور یہ پریکٹیکلی ان کے سامنے ہوتا بھی ہے کہ ایک حکومت آئی، اس نے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے کسی سے معاہدہ کر دیا، دوسری آئی فوراً تبدیل کر دیا، اس نے اپنے حساب سے چلنا شروع کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو بہت ہی ماہر سمجھا کے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ریومرز ہے، ابھی کسی نے اعلان نہیں کیا ہے کہ یہ ریومرز ہے کہ شاید ان کو مفتیٰ اسماعیل صاحب کی جگہ وہ وزیر خزانہ لگایا جائے گا۔ میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے جو شاید کل آئے گا کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب سے موسم کام کرا دیا ہے، اب جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آ رہے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب کون سی کوڑی لے کر آئیں گے کہ وہ ان معاملات میں جو کچھ ہونا تھا، جو مصیبتیں ہونا تھا وہ ہو چکی ہیں۔ جن معاہدوں میں پاکستان میں جکڑا جانا تھا وہ جکڑا جا چکا ہے، جو قرضے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، اب تو اس سے بیل آؤٹ لینے کی بات ہے، نکلنے کی بات ہے۔ اگر وہ آ کے اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے، آئی ایم ایف سے بات بھی کرتے ہیں، اور لیکن معاہدہ تو ہو چکا ہے نا، اب یہ کہ جو ساتھ آئیں گی آئی ایم ایف سے آئیں یا دنیا بھر سے مانگ کے لے کر آئیں، تو ہم تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ڈاکٹر صاحب کیا کر لیں گے اس کے اندر؟ تو وہ مسئلہ یہ کہ پالیسی حکومت کی ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، تاکہ عالمی اداروں کو ہم پہ بھروسہ ہو۔
IMF سے لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے, دنیا لیتی ہے, دنیا ہوتی ہے. اب IMF میں یہ بھی ہے کہ وہ کچھ ممالک ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہے, تو ان کی پالیسی ہے. امریکہ سے ہم سے کہا گیا تھا کہ جی اس حکومت کو نئے ایسے لایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ریلیکس دلوا دیں گے اگر یہ پچھلی حکومت کو ہٹا دیا جائے. تو وہ بیان یہ تو غلط ہو گیا نا, اس لیے کہ ان کے ہٹنے کے بعد ہم تو مزید بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, اور مزید مہنگائیاں, مزید قرضے. اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں نئے کہ یہ پرانے معاہدے ہیں. اب جو بھی ہے مسئلہ یہ کہ اب ٹیکس بھی لگائے گئے, اور ٹیکس کے اندر ہم ہیں ٹیکس چور جو ہے نا. میں معافی چاہوں گا سرمایہ داروں سے, اگر ہم اپنے ٹیکس دینا شروع کر دیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو صنعت کار ہیں, وہ ٹیکس پراپر دے دیں تو بڑی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس میں تھا کہ 30,000 دکانیں ہیں سونے کی, اس میں 22 رجسٹرڈ ہے. سونا 30,000 دکانیں بیچ رہی ہوں گی نا اس کے اندر. تو ہم ٹیکس چھپا کے جو ہے پہچاتے ہیں. یہ محب وطنی کہیں میں ہمارے یہاں کوئی سرمایہ دار, میں معذرت کے ساتھ سب سے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیتے بھی ہوں گے ایمانداری سے, مگر ٹیکس نہیں دیتے. یہی ہماری مصیبت ہے, یہی ہماری پریشانیوں کی جڑ ہے جس کو حل کرنا ہے. اب مفتی اسماعیل صاحب کو ہٹا کے بیچارے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پری کیا کہتے ہیں, مثال ہے کہ وہ انڈے دے اور کوے مزے کریں. تو جو مصیبت تھے, جو خراب صورتحال تھی, جو مہنگائیاں تھیں, جو لونز کی بات کرنی تھی, وہ ہو چکی ہے, ایگریمنٹ ہو چکے ہیں. اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے. اب اللہ خیر کرے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے پالیسیاں بنا کر اس کو یوز کر سکیں, پیسے کو. توجہ اس پر دیں کہ ہم اپنی معیشت کو درست کریں. معیشت درست ہوگی تو وہ سارے ٹیکس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. حکومت اپنی ریٹ قائم کرے. حکومت جو سرمایہ دار ہے وہ اکثریت ان کی وہاں پہ اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. ان کے پاس حکومتی ریٹ کام نہیں کرتی. ریٹ تو حکومت کی بازاروں میں بھی کام نہیں کر رہی, لیکن ان پہ تو بالکل ہی کام نہیں کرتی. ہم زرعی ٹیکس نہیں لیتے. ہم اپنے آپ کو اکثریت ہمارے یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بڑے بڑے جو نام ہیں وہ جاگیردار ہیں, اور جاگیرداری پہ ہمارے پاس زرعی ٹیکس کو ہے ہی نہیں. تو بڑا ٹیکس کا آمدنی کا ذریعہ ہم نے چھوڑ کے فیکٹریوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. تو فیکٹریز کا اندر اگر 30 کروڑ یا 30 کروڑ کی آمدنی پہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس ہوگا, 10% ہوگا, تو وہ دے دیں. مگر کوئی سرمایہ دار کوئی خسارہ نہیں لیتا, نقصان نہیں حاصل لیتا. وہ میرے اور آپ پہ بھی ڈال دے گا, وہ عام پاکستانی پہ ڈال دے گا, اور وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ منافع کما لے. جو 10% دے گا وہ کم از کم سے 15% ضرور کما لے گا, اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر ہوگا. عوام کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, عوام خودکشی میں مجبور ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک مزے کا خیز بات ہے. آج نہیں, پچھلی حکومتیں بھی جب بھی کوئی چیز بڑھائی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, یہ بڑے مزے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کا اثر عوام پہ نہیں ہوگا. اتنی جہالت کی بات ہے یہ کہ عوام پہ کیسے نہیں ہوگا. عوام جو بازار میں جائیں گے, آلو 20 روپے سے 100 روپے کلو ہو گیا ہے, تو وہ تو پوچھیں گے نا کہ بھئی ہم تو محنت کر رہے ہیں, تو یہ 100 روپے کیسے ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس نہیں دے رہے, ریٹ نہیں ہے. میں ایک دام پہ چیز بیچ رہا ہوں, پڑوسی میرا کسی دوسرے دام پہ بیچ رہا ہے. حکومت کا کام ہے نا یہ, اتنے سارے ادارے بنائے ہوئے, اتنے سارے سینکڑوں ہزاروں ملازمین جن کی وہ تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین تنخواہ بڑھے گی, ان کا کام ہے نا. دکان جگائے جائے, پرائز کمیٹیاں ہیں وہ چیک کریں کہ بھئی اگر یہ چیز میں 100 روپے کی بیچ رہا ہوں تو مجھے کتنے میں پڑی ہے, اور اس بات کو پابند کریں کہ جی میں 10 روپے منافع رکھوں اپنے اخراجات کے لیے, جو اس کا اخراجات بنتے ہیں, اور باقی چیزیں جو ہے وہ عوام کو پیش کریں, اور ان کو قیمتوں کو کنٹرول کریں ان کو, اور ان کو کہیں گے اس قیمت پہ ہوگی, اور سب جگہ ایسے ہو تو عوام بھی خوش ہوں گے, خریدار بھی خوش ہوں گے, سیلنگ بائنگ پاور لوگوں کی بڑھے گی. یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں جو چھوٹی موسی ہے, جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. بالکل صحیح آپ نے امیر محمد خان صاحب بڑا اچھا نقشہ کھینچا اوور آل. یہاں پہ میں آپ سے, کیونکہ ہم اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بات کریں, میں آپ کے سامنے 2 سوال رکھوں گی کہ اسحاق ڈار صاحب جب PMLN کی گورنمنٹ میں وزارت خزانہ کے عہدے پر فائز تھے, بڑی ان سے امیدیں اس وقت بھی لگائی گئی تھیں, اور کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ملک کی جو معیشت ہے اس کو مشکل دور سے نکال لیں گے. لیکن PMLN کی گورنمنٹ جب اپنے 5 سال اپنی مدت کمپلیٹ کرنے کے اس پہ دور پر کھڑی تھی, جب پاناما اسکینڈل آیا اور یہ سب چیزیں ہوئی, تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو تھے ان کی پوسٹ کو, ان کی وزارت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, اور مسلم لیگ نون کو کہا جا رہا تھا کہ کیوں آپ اسحاق ڈار صاحب جب
اقتصادی پالیسیاں یا معیشت کو صحیح سے سنبھالا نہیں دے پا رہے تو آپ ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ کہ اس وقت اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں کر پائے تھے تو اب جب کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سے اس ٹائم سے بھی زیادہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ اور مشکل مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے، تو اب اسحاق ڈار صاحب ایسا کیا کر پائیں گے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت کچھ ایسی اقتصادی پالیسیاں یا ایسی کوئی کچھ کام کیا تھا جس نے پاکستان کی اکانومی کو کچھ سپورٹیو ہینڈ دیا ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر ریکارڈ پہ دیکھیں آپ تو اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو پاناما کے معاملات ہوئے تھے، نواز شریف کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، تو وہ سلطانی گواہ بن کے حکومت کے سامنے تھے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ سلطانی گواہ بن کے پاکستان سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو بھی مردار کے رشتے دار ہیں، سمدھی ہیں ان کے، لیکن انہوں نے اپنی جان بچائی تھی۔ اب یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس جو آنے کے بعد ان پہ مقدمات ختم نہیں ہوئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا وہ کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی وجہ ہوتی ہے، قانون کو ہم لاگو نہیں کرتے تو ہم پیچھڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ججز صاحبان، بڑی بڑی عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر فوراً ایکشن نہیں لیتی۔ اگر مقدمات صحیح ہیں تو اس کا فیصلہ جلد سے جلد ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے اس آدمی کو۔ اب وہ آئیں گے یہاں پر، اس میں یہ ہوگا کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، جو پروپیگنڈا ہے حزب اختلاف کا بھی کہ جرائم پیشہ تو میں نہیں کہوں گا، جن پہ مقدمات ہیں ان کی حکومت چل رہی ہے، اس میں ایک آدمی کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہوگا سر کہ جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اتنا بھی بادر نہیں کیا تھا، اور اس حوالے سے بھی ان پہ بہت تنقید کی جا رہی تھی کہ انہوں نے پروفیشنلی اپنی پوسٹ سے ریزائن بھی نہیں کیا تھا، وہ چھٹی کی درخواست لے کر چلے یہی گئے اسی لیے گئے تھے کہ وہ میں بتایا نا اس طرح کے وعدہ معاف گواہ مر کے نکل گئے تھے، کوئی استعفیٰ نہیں دیا تھا انہوں نے، وہ چلے گئے تھے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی بجائے اشاریہ فلانا اچاریہ فلانا اچاریہ فلانا اس پہ لوگوں کو الجھایا جاتا ہے۔ جو پاکستان کی تعلیم، پاکستانی عوام میں اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ اتنے اشاریہ اتنا فیصد ہو گیا، افراد زر اتنا ہو گیا۔ ان کا مسئلہ ہے جب بازار میں جاتے ہیں تو وہ قیمتیں بڑی بھی جاتے ہیں تو وہیں سے ان کا پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور جو اکثریت کرتی ہے چند لوگ ہیں جو شاید جو بینکرز ہوں گے، کامرس پڑھے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب 2013 میں ان کو وزارت خزانہ سونپی جا رہی تھی جدہ ہی میں، نواز شریف صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ جی آپ کی اقتصادی پالیسیاں کیا ہوں گی، تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کہیں وہاں جا رہے تھے گھر میں ان کو بلایا کہ اسحاق ڈار صاحب دسو انہوں کہ جی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے 10 منٹ کی تقریر کری اور اس میں یہی کہا کہ جی اتنا اشاریہ اتنا فلانا ہو جائے گا، اتنا اشاریہ اتنا ہو جائے گا، اتنا اشاریہ۔